بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیداللہ ابن زیاد بذات خود کوفہ اور کربلا کے درمیان ایک جگہ مقام نخیلہ پر آ گیا اور یہاں اقامت اختیار کی تاکہ 90 کلومیٹر دور دار و امارت کوفہ تک حالات کے پہنچنے میں جو تاخیر ہوتی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس نے سوچا کہ میں اتنا نزدیک ہو جاؤں کہ تمام کام کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے اور مجھ تک جلدی جلدی خبریں بھی پہنچتی رہیں۔ چونکہ یہ پہلے حر بن ریاحی کی سربراہی میں 1000 کا لشکر بھیج چکا تھا اور پھر اس کے بعد 4000 لشکر عمرو بن سعد لعین کے ہمراہ روانہ کر چکا تھا اور پھر بھی برابر لشکر پہ لشکر بھیجتا رہا کہ ان کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ اور اس کے باوجود عبیداللہ لعین نے عمرو بن سعد لعین کو لکھا کہ دیکھو، میں نے فوجیں کی فوجیں بما سواریاں اور تیروں، برچھوں اور تلواروں تمہیں دے دی ہیں، اور صبح اور شام مجھے تمہارے کام کی خبر ملتی رہنی چاہیے۔ اب تمہیں کسی قسم کے عذر کی گنجائش نہیں رہی۔ اور یہ فوجیں جن کی تعداد 30,000 تھیں 6 یوم تک پہنچ چکی تھیں۔ وہ بات جو 2 محرم سے 6 محرم تک جاری تھی، اب وہ 7ویں محرم کو اس طرح تکمیل پر آ پہنچی کہ دریائے فرات کا پانی، جس کو 5 یوم تک اہل قافلہ کچھ دشواریوں کے ساتھ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں استعمال کرتے رہے، پیتے رہے، لیکن اب 7ویں محرم کو خاندان نبوت کو پانی استعمال کرنے یا پینے کے لیے مکمل بندش کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ یزیدی فوج کے سربراہ عمرو بن سعد لعین نے عمرو بن حجاج کو سینکڑوں کی تعداد میں فوجی دستہ دیا کہ تم دریائے فرات پر سب کو متعین کر دو اور اتنی دور تک پہرا لگاؤ کہ قافلہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی کسی حصہ سے بھی پانی نہ لے سکے، ایک قطرہ پانی ان تک نہ پہنچے۔ اس بندش آپ کے بعد قافلہ پر آپ رضی اللہ عنہ کے رفقا احباب، بالخصوص خواتین مقدسہ اور بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی جب زمین آگ اگل رہی ہو اور آسمان تپش دے رہا ہو اور کوئی ٹکڑا سایہ کے لیے نظر نہ آ رہا ہو۔ ایسے چٹیل ریگستانی تپتے ہوئے میدان میں جب پانی تک بند کر دیا جائے تو اس کا اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا۔ بوجہ شدت پیاس کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ عبداللہ بن ابی حسین ارضی لعین نے پکار کر کہا، اے حسین، دیکھتے ہو پانی فضائے آسمانی کی طرح موجیں مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا اور تم اسی طرح پیاسے مرو گے۔ معاذ اللہ۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا۔ اس کے بعد یہ گستاخ بے ادب بیمار ہوا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو اللہ کی قسم اس کی یہ حالت تھی کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا، پھر پیتا اور گڑگڑ کر کے قے کر دیتا، اسی طرح ہر وقت پانی پانی کرتا مگر سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمرو بن حجاج لعین اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ عقبہ بن سمان کا بیان ہے کہ میں مدینے سے مکہ تک اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور شہادت کے دن تک کسی بھی وقت میں ان سے جدا نہ ہوا، اور میں نے ان کی تمام تقریریں اور گفتگو سنی ہے، مگر خدا کی قسم انہوں نے کسی بھی مقام پر یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں اپنا ہاتھ یزید لعین کے ہاتھ میں دے دوں گا،
بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کی بہت وسیع زمین میں کہیں چلا جاؤں، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب 7 لعین اگرچہ دنیاوی جاہ و حشم کی حرص میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے آ گیا تھا، مگر قلبی طور پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جرم عظیم کا مرتکب ہو، اس لیے اس کی کوشش یہی تھی کہ کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ جنگ نہ ہو۔ چنانچہ اس کے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان 3-4 ملاقاتیں اور بھی ہوئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنگ کی آگ بجھانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا دی ہو، کیونکہ فریقین کے درمیان جب سخت اختلاف ہو جائے اور تلوار چلنے کا اندیشہ ہو تو ان میں صلح کرانے کے سلسلے میں جھوٹ بولنا حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنا حلال نہیں سوائے 3 موقعوں کے: مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کرے، دوسرا جنگ میں، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں۔ چنانچہ ابن سعد لعین نے ابن زیاد لعین کو لکھا، خدا نے شعلہ آگ کو بجھا دیا ہے اور اتفاق کی صورت پیدا کر دی ہے اور امت کے معاملہ کو سلجھا دیا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ 3 باتیں کہی ہیں، جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں، کسی سرحدی مقام پر جہاں ہم چاہیں بھیج دیں۔ وہ یزید لعین کے پاس جائیں گے، پھر دونوں کے درمیان جو فیصلہ ہو اس میں تمہاری بھی خوشنودی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے۔ حضرت محمد بن عمر بن حسن رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کربلا کی 2 نہروں پر، پس حسین رضی اللہ عنہ نے شمر ذی الجوشن لعین کو دیکھا تو فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، اور شمر مبروز یعنی سفید داغوں والا تھا۔ جمعرات 9 محرم 21 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمے کے پاس سر کو گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ادھر ابن سعد لعین نے اپنے لشکر میں ندا کی، اے اللہ کے سپاہیوں، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس ندا سے لشکر یزید لعین میں شور ہوا۔ اس شور کو سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر روتے ہوئے کہا، ہائے مصیبت! حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں بہن، تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تم پر رحم کرے، صبر کرو اور خاموش رہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں آپ نہ جائیں، میں جاتا ہوں۔ فرمایا، جاؤ، میں تم پر فدا ہو جاؤں، اور ان لوگوں سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، تمہارے اس طرح ادھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ 20 سواروں کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے پاس آئے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے اپنے زیاد لعین کے حکم سے آگاہ کیا کہ یا تو ان کے حکم پر گردن اطاعت خم کر دو، ورنہ لڑنے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تمہارے مقصد سے آگاہ کر دوں۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دیں،
تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، تلاوت اور دعا استغفار سے کتنی محبت ہے۔ نیز اپنے اہل بیت رضی اللہ عنہم کو کچھ وصیت کر لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جا کر ابن سعد لعین کے دستہ سے کہا کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دو، رات کو ہم کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملہ میں مزید غور کر لیں، پھر جو فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آگے کے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔